بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 9 یا 11 دوسری مسجد بھی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ جو صحابہ مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وقت پر آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں. گھڑیال نہیں تھی اس زمانے میں. انتظار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے اور حضور نماز پڑھا دیوے. صحابہ دن میں کام کرتے تھے، کھیتی تھی، جانور تھے، مزدوری کا کام تھا. کام کر کر کے صحابہ تھک جاتے تھے. اب عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. نیند آ رہی ہے صحابہ کو. کچھ صحابہ کو اتنی نیند آئی کہ مسجد میں ہی زمین کے اوپر سو رہے ہیں، پھر جاگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا اس ٹائم سے بہت دیر ہو گئی. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نماز عشاء کی پڑھائی، کھڑے ہو کر کے صحابہ میں چھوٹا سا بیان کیا. اس بیان میں حضور نے یہ فرمایا، مدینہ کے لوگ اپنے محلوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے سو گئے اور تم یہاں انتظار میں بیٹھے رہے. جتنی دیر تم نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، یہ انتظار کرنے پر بھی نماز پڑھنے ہی کا ثواب ملے گا.
حالانکہ صحابہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو نیند آ رہی تھی وہ سو رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار میں جو وقت تم نے لگایا یہ وقت نماز پڑھنے ہی جیسا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو سنا کر کے پہلی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بہت دیر ہو گئی آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ کا انتظار میں بیٹھنا اللہ کے دین کی مجلس کے لیے ہے، تو انتظار میں بیٹھے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اور نیکی دیں گے۔ دینی بہنوں، ایسا دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہو، سب چیزیں تیار ہیں، بارات کا انتظار ہے کہ بارات آوے تو نکاح ہوئے، کھانا ہوئے۔ بعض مرتبہ بارات کی لگژری بس پنچر ہو گئی، آپ کو 2 گھنٹے تک بارات کا انتظار کرنا پڑا۔ وہاں انتظار میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن دین کی مجلس کے اندر انتظار پر ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دوسری ایک خاص بات سمجھو، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ آپ حج میں جاؤ، عمرے میں جاؤ، احمد آباد ممبئی جاؤ، ٹرین لیٹ ہو گئی، اسٹیشن پر انتظار میں بیٹھے ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے، ثواب نہیں ملے گا آپ کو، اور وقت برباد ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر ایروپلین کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ویٹنگ روم میں، وقت برباد ہو رہا ہے، ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایئر لائن کمپنی دیر ہو جاوے تو پیسے بھی نہیں دے گی، کھلاتے بھی نہیں ہیں، اپنے پیسوں سے کھانا پڑے گا۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے انتظار میں بیٹھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ دینی بہنوں، اپنے گھروں میں 100% نماز کا ماحول بناؤ۔ آپ خود بھی نماز کی پابندی کرو، چھوٹے بچے بچیوں کو بھی نماز کی پابندی کراؤ۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی۔ معراج کے مبارک سفر میں جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، برزخ یعنی قبر کے حالات بھی حضور نے دیکھے۔
اب آگے کی بات ذرا دھیان سے سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں. فرشتے بڑے بڑے پتھر لا کر کے ان کے سر پر، ماتھے کے اوپر مارتے ہیں. اب کوئی سر کے اوپر، ماتھے پر بڑا پتھر مارے، سر پھوٹ جائے گا، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائے گا، آدمی مر بھی جائے گا، بہت زور سے لگے گا. تو کہا یہ عورتیں اور مرد ایسے ہیں کہ جن کو فرشتے بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، ان کے سر پھوڑ دیتے ہیں، سر توڑ دیتے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، خون خون ہو جاتا ہے، لوئی لوان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی قدرت سے اچھے ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے پتھر لا کے مارتے ہیں، پھر سر توڑ دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لوئی لوان ہو جاتے ہیں. ایسا لگاتار ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے. اب سوچو کہ کتنی تکلیف ہوئے. بعض لوگوں کو بیچاروں کو ہوتا ہے ایک پیر اللہ سلامت رکھے ٹوٹ گیا، پلاسٹر کرایا، آپریشن کرایا، اچھا ہوا، اور 1-2 مہینے میں پھر ٹوٹ گیا. تو آدمی کہتا ہے نا کیا ہو گیا کہ تھوڑے تھوڑے دن میں یہ جمنا پیر ہی ٹوٹ جاتا ہے. اب سوچو کتنی تکلیف کہ فرشتہ پتھر مارتا ہے، سر توڑ دیتا ہے، پھر اچھا ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، توڑ دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پوچھا، فرشتوں کے سردار کو پوچھا، یہ کون انسان ہے، یعنی کون مرد ہے، کون عورتیں جن کو فرشتے پتھر مار رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب میں کہا، میری بہنوں دھیان سے سنو. کہا جبرائیل نے کہا کہ یہ عورتیں اور مرد ہے جو دنیا میں فرض نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے. جو لوگ فرض نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، کاہلی کرتے تھے، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے پتھر ان کے سر کے اوپر مارے جا رہے ہیں. دینی بہنوں، آپ کے لیے کتنی آسانی ہے، گھر میں نماز پڑھنی ہے، اذان ہوئی فوراً نماز پڑھ لو، وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے اندر سستی مت کرو. نماز میں سستی کرنے کے اوپر بہت خطرناک سزا ہوتی ہے اللہ کے یہاں. اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے میرے بندوں پر، یعنی بندے بندیوں پر، مرد عورت پر
5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جو میرا بندہ میری بندی مرد عورت پوری پابندی کے ساتھ وقت پر فرض نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب داری لیتا ہوں کہ ان کو جنت میں ضرور بھیجوں گا. اللہ جواب داری لیتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت کے اندر ضرور بھیجیں گے. دینی بہنوں، گھروں میں نماز پڑھو، نماز کا ماحول قائم کرو. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہو. پچھلے دنوں کورونا وائرس ہو گیا تو لوگوں کو گھر میں بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا تاکہ کورونا وائرس لگ نہ جاوے. اس لیے کہ کورونا وائرس لگے گا تو انسان کی موت ہو جائے گی، مر جائے گا. اس وقت کے اوپر بے حیائی، بے شرمی، ایمان کو برباد کرنے والا کورونا وائرس پورے بازار میں، پوری مارکیٹوں میں اور خاص کر کے کالج ہائی اسکولوں میں بہت زیادہ ہے. خطرناک کورونا وائرس، ایسا کورونا وائرس کہ وہ ایمان کو ختم کر دے وے، حیا شرم کو ختم کر دے وے، پاک دامنی کو ختم کر دے وے. اس کا خطرناک کورونا وائرس دینی بہنوں اس وقت بازار میں، شاپنگ مولوں میں، کالجوں میں، ہائی اسکولوں میں پھیلا ہوا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا؟ تو کہا پہلے لاک ڈاؤن آیا، اب شریعت لاک ڈاؤن ہے کہ شریعت کہتی ہے، اللہ کا حکم کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، گھر میں رہو تو انشاءاللہ تمہارا ایمان بچے گا، تمہاری حیا شرم بچے گی، تمہاری پاک دامنی بچے گی اور تم اللہ کی جنت کے حقدار بن جاؤ گے. آج کل جوان لڑکیاں منہ کے اوپر اسکارف باندھتی ہے. شریعت ہم کو پردہ سکھاتی ہے اور پردہ، حجاب یہ بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. اپنی جوان بیٹیوں کی خاص دیکھ ریکھ رکھو. وہ موبائل کے اوپر پار کے لڑکوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنا جاوے. لڑکیوں کے واٹس ایپ پر نظر رکھو. ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، یہ جو ہے سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کتنی لڑکیاں فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے
दूसरे लड़के के संबंध में, कांटेक्ट में, प्रेम में, लफड़े में, अफेयर में आ जाती है और फिर उसका ईमान और अखलाक बर्बाद हो जाते हैं। आज माँ बाप लड़कियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। कितनी लड़की ऐसी है कि धोखा देती है, घर से बुर्खा पहन के जाएगी, स्कूल के दरवाजे पर जाके बुर्खा थैली में रख दिया और जीन्स टी शर्ट के ऊपर घूम रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, खाली पीरियड में पार्क में घूम रही है, आइसक्रीम पार्लर पर बैठकर पराये लड़कों के साथ आइसक्रीम खा रही है, मस्ती मजाक कर रही है। और माँ बाप क्या समझते हैं कि मेरी लड़की तो बहुत अच्छी बुरखे के साथ स्कूल कॉलेज जाती है। अल्लाह बचावे, अल्लाह बचावे, अल्लाह बचावे। एक दिन खबर पड़ेगी कि वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई, उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। अब माँ बाप खून के आंसू निकाल के भी रोएंगे तो अभी बेटी आने वाली नहीं है। माँ बाप ने मेहनत से बड़ा किया, लाखों रुपये कपड़े, स्कूल, ट्यूशन की फी में लगाए, सब बर्बाद हो गया। बल्कि अल्लाह बचावे, ईमान बर्बाद हो गया। इसलिए ईमान वाली बहनों, अपनी जवान बेटियों के ऊपर बहुत नजर रखो, मजबूत नजर रखो। क्या जरूरत है इनको ये सब डिग्री डागरी बड़ी बड़ी स्कूलों में, कॉलेजों में भेजने की क्या जरूरत है? मदरसे की तालीम दो, किसी आपा के पास, किसी मौल्लिमा के पास, घर में खाना पकाना सिखा दो, कपड़े सीना, ऐसी चीजें किसी घर घर में सिखा दो। 18 बरस की हो गई, उससे पहले नेक दीनदार लड़का देख के रखो और जैसे ही 18 साल हुए शादी करा के अलविदा कर दो। ये बहुत जरूरी है ईमान वाली बहनों। अल्लाहु अकबर। अच्छे अच्छे मुसलमान दीनदार घरानों से लड़कियां भाग रही है, ईमान से निकल रही है। मां बड़ी जिम्मेदार है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। खुली मत फिरो, आवारा मत फिरो, बेपर्दा मत फिरो, बेशरम बन के मत रहो। मुसलमान के लिए घर ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। घर में रहकर क्या करेंगे? वअक़िम्नस्सलाह, नमाज पाबंदी से पढ़ो। वआतीनज़्ज़का, वक्त आवे, रमजान आवे, ज़कात दो। वअतीनल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल की बात मान के जिंदगी गुजारो। कितनी अच्छी अच्छी किताब है, सहाबी औरतों की जिंदगी है, कुरान में आई हुई औरतों की जिंदगी है। कुरान में 27 औरतों के किस्से हैं।
وہ قصے پڑھو گھر میں بیٹھ کر کے، بہت مزہ آئے گا، نور بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی۔ قرآن میں آئی ہوئی اسٹوری، ٹرو اسٹوری، سچے قصے، وہ گھروں کے اندر پڑھو بیٹھ کر کے۔ صحابیات کے قصے پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، پاک بیٹیاں، ان کے قصے پڑھو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس وقت پر جو گندا ماحول ہے، برا ماحول ہے، ایمان کو برباد کرنے والا ماحول ہے، اخلاق کو برباد کرنے والا ماحول ہے، اس ماحول سے بچنا بچانا بہت ضروری۔ آپ خود بھی بچو اور اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، بہت ضروری ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور گھروں میں قرآن پڑھو، حدیث پاک پڑھو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ایمان والی بہنوں، اس وقت پر جو کفر کا، شرک کا، بد اخلاقی کا گندا ماحول ہے، اس میں ایمان کو بچانا، اخلاق کو بچانا بہت ضروری ہے۔ آج دارالعلوم حسنیہ میں بہت بڑا پروگرام تھا، بخاری شریف ختم ہوئی، بڑی برکتی نورانی مجلس تھی۔ یہ بخاری شریف کتنی برکت والی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑے مولانا تھے جن کو امام بخاری کہتے ہیں، انہوں نے یہ کتاب جمع کی۔ وہ یتیم تھے، ان کی ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی تھی، ماں خدمت کرتی تھی، بچہ اندھا ہو گیا تھا، تو ماں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کی، اے اللہ میرا بچہ اندھا ہو گیا، یتیم بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ ایک ماں نے رو رو کر کے دعا کی تو اللہ نے بیٹے محمد کی آنکھ کو اچھا کر دیا، اور وہی بیٹا محمد آگے چل کر کے امام بخاری بن گیا، اور اتنی بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف اس نے تیار کر دی۔ ایک ماں کیسی ہوتی ہے؟ بچہ اندھا ہو گیا، گھر میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اور دعا کر کے اللہ تعالی سے مانگا، اور اللہ نے ان کے بچے کو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم محدث بنا دیا۔ میری ایمان والی بہنوں، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو سنبھالو، لڑکیوں کو سنبھالو، لڑکوں کو سنبھالو، ان کی دیکھ ریکھ رکھو، ان پر زیادہ بھروسہ مت کرو، موبائل واٹس ایپ پر خاص نظر رکھو، یہ غلط کانٹیکٹ میں نہیں رہے، اس کی خوب فکر کرو میری بہنوں۔ اس وقت ایسا گندا ماحول چل رہا ہے، اور گھر میں ماحول اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اولاد نیک اور دیندار بنے گی۔ گھر میں ماحول اچھا ہو،
ہماری بہنیں گھروں میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعا کرے، تو اس کی برکت سے اولاد کے اندر نیکی اور دینداری اللہ عطا فرمائیں گے۔ گھروں کے اندر ٹیلی ویژن، فلم، میوزک، یہ سب گندی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ان گندی چیزوں کی وجہ سے اولاد کے اندر گندگی آئے گی۔ گھر میں نماز ہوگی، پردہ ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو انشاءاللہ اولاد میں نیکی اور دینداری ہوگی۔ جتنی بہنیں اس وقت بیان سن رہی ہے، تمام بہنوں کو کہتا ہوں، دل میں پکی نیت اور ارادہ کر لو کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی دیکھ ریکھ رکھیں گے۔ سب بولو انشاءاللہ، اور سخت دیکھ ریکھ رکھو، سخت نگرانی رکھو۔ اور دینی بہنوں، گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، نماز کا ماحول بناؤ۔ نماز فرض ہے، فرض ہے، فرضیات پڑھنے کی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ فرض نماز پڑھنے میں سستی کرنے پر برزخ اور قبر میں سر پہ پتھر فرشتے ماریں گے۔ وہاں قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی سہیلی بھی نہیں آئے گی، شوہر بھی نہیں آئے گا، باپ بھی نہیں آئے گا، بھائی بھی نہیں آئے گا، بیٹا بھی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہنوں، نماز پڑھو، گھروں میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد اب تک جتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی، ان نمازوں کو یاد کر کے 1-1 2-2 قضا پڑھ لو۔ سمجھو کہ 12 سال کی عمر میں کوئی بہن بالغ ہوئی تھی، ابھی 40 برس کی عمر ہے، تو 28 برس ہو گئے بالغ ہونے کے، تو 28 برس میں یاد کرو، بڑا بڑا حساب یاد کرو کہ میری کتنی نماز چھوٹ گئی تھی۔ اور نہیں سمجھ میں آوے تو شہر میں کوئی عالمہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہاں بھی حل نہ ہوئے تو اپنے محرم کو لے کر کے مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے نماز کا حساب کراؤ، اور ہر نماز کے ساتھ 1-1 2-2 قضا نماز پڑھو۔ فجر کے وقت 2-3 قضا، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، مغرب، عشاء 2-2 3-3 قضا نماز پڑھو۔ اور اپنی زندگی میں جتنی نماز قضا ہوئی، ان تمام نمازوں کا حساب پورا کر لو۔ نیت کرو کہ ہم حساب کریں گے، حساب کرائیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد جتنی نماز قضا ہو گئی
وہ تمام کی تمام پڑھ لیں گے. کہو انشاءاللہ. سب بہنیں کہو. اور قضا تو بہت آسان ہے. فرض نماز کی قضا ہے، سنت نفل کی قضا نہیں. فجر کی خالی 2 رکعت، دوپہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وتر، بس اتنی قضا. لیکن قضا نماز پڑھ کے اپنا حساب چوکھا کر لو، صاف کر لو کہ اب میری جواب داری میں ایک بھی نماز باقی نہیں ہے. پھر روز اپنے وقت پہ نماز پڑھو. اور اللہ نے کتنی آسانی کی ہے. ماسک کے زمانے میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا کرنی نہیں ہے، چھٹی. اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی، سہولت کر دی کہ ماسک کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی. بچہ ہونے کے زمانے میں نماز چھوٹ گئی، نفاس میں، اس کی قضا ہی نہیں کرنی ہے. تو یہ نیت بھی آج اس مبارک مجلس سے لے کے جاؤ کہ جو نماز ہماری قضا ہوئی ہے انشاءاللہ پہلی فرصت میں اس کو پڑھ کے پورا کریں گے. سب بہنیں کہو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سب کہو. آگے دینی بہن سنو، میں آپ کے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی کام کی بات بتاتا ہوں. رات کو جب تم کام کاج کر کے تھک جاؤ، بستر کے اوپر سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا یعنی حسن حسین کی اماں، وہ تھک جاتی تھی کام کر کے، گھر میں سب کام وہ کرتی تھی. اب تو کچھ گھروں میں ایسے حالات آ رہے ہیں کہ گھر میں عورتیں کام ہی نہیں کرتی، پھر ڈائٹنگ کی فکر کرتی ہے. جن بہنوں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا وہ مسئلہ بتاتی ہے کہ ہمارے لیے کام کرنا ضروری نہیں ہے. تو پھر حضرت فاطمہ کا یہ قصہ وجود میں آیا کیسے اگر کام کرنا ضروری نہ ہوئے تو؟ حضرت علی کے گھر میں، جمائی کے گھر میں بیٹی فاطمہ کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو یہ تسبیح بتائی کہ بیٹا تو کام کرتے کرتے تھک جاوے تو رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے بیٹا سو جایا کر، اللہ تیری تھکن کو دور کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو نہیں کہا بیٹی تیرے لیے کام کرنا ضروری نہیں ہے، علی کو کہ کام والی رکھے، ایسا حضور نے نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. جمائی علی کو بھی نہیں کہا علی میری بیٹی سے کام کراتا ہے، کام والی رکھ، ایسا حضور نے جمائی کو بھی نہیں کہا. کام کرتے رہنے دیا اور تسبیح سکھائی. آپ تمام بہن یہ تسبیح یاد کر لو. رات کو سوتے وقت پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اور یہ بات حدیث میں نہیں بزرگوں کی ہے کہ دونوں ہاتھ پر پھوک مار کے
پورے بدن پر ہاتھ پھیرا لو، تھکن دور ہو جائے گی اور صبح میں ایک دم چستی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ حدیث ہے. 33 بار 34 بار پڑھنا اور پھک مارنا یہ بزرگوں کا تجربہ ہے. نشاط آ جائے گا طبیعت میں. تو کہو کہ انشاءاللہ یہ تسبیح پر عمل شروع کریں گے. اور کچن کی چابی تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کھانا پکانے کی خدمت آپ کرتی ہو تو آپ کا کچن سنت طریقے کا بناؤ. سنت طریقے کا کچن بناؤ. دودھی، یہاں بھی دودھی کہتے ہیں. دودھی، کورو کیا کہتے ہیں یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تربوز جیسا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے پکاتے ہیں. اچھا، یہاں نہیں ہوتا ہے. دودھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو گھر کے اندر ہفتے میں 7 دن ہے، اٹھواڑیے میں، ویک میں 7 دن، تو کم سے کم 1-2 مرتبہ دودھی پکاؤ گھروں میں. سنت کی نیت سے پکاؤ. دودھی کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ معتدل رہے گا، یعنی شوہر بہت گرم نہیں ہوں گے. یہ دودھی کا فائدہ ہے. شمائل ترمذی کی شرح میں جس بزرگ نے یہ فضائل اعمال کتاب لکھی ہے نا، اسی بزرگ نے خصائل نبوی نام کی کتاب لکھی ہے، شمائل کی شرح. اس میں لکھا ہے کہ دودھی کھانے سے دماغ ٹھنڈا رہے گا اور شوہر گرم نہیں ہوں گے. اسی لیے دودھی سنت کی نیت سے گھروں میں پکاؤ. ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ پکاؤ. اسپیشل دودھی بھی بناؤ، اور جیسے ہمارے یہاں مکسنگ کرتے ہیں، گوشت کے ساتھ دودھی، دال کے ساتھ دودھی، ایسا بھی کرو اور اسپیشل دودھی بھی بناؤ. تو ایک اپنے کچن میں دودھی کی سنت زندہ کرو. دوسرا یہ کہ اس سے یاد شکتی، بچوں کا ذہن، قوت حفظ بہت اچھا ہوتا ہے دودھی سے. اور سرکہ رکھو گھر میں. بہنوں ذرا دھیان سے سنو، گھر میں سرکہ ہونا ہی چاہیے. یہاں کیا کہتے ہیں سرکے کو؟ سرکہ ہی کہتے ہیں. تو گھر میں سرکہ رکھو. جس گھر میں سرکہ نہ ہوئے وہ گھر برکت سے خالی گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ روٹی کے ساتھ بھی کھاتے تھے. روٹی اور سرکہ. تو آپ دسترخوان پر اچار رکھتے ہو، سلاڈ کچمبر رکھتے ہو، تو سرکے کو بھی رکھو دسترخوان کے اوپر. روٹی کے ساتھ بھی کھاؤ، حلیم کھچڑے میں بھی کھاؤ، سموسے کباب کے ساتھ بھی کھاؤ. لیکن یہ کہ گھر میں کچن میں دسترخوان پر سرکہ ضرور ہونا چاہیے. یہ میں کچن کی کچھ سنتیں آپ کو بتلاتا ہوں. اور دینی بہنوں، زیتون کا تیل رکھو. اولیو آئل، زیتون کا تیل اور زیتون کے دانے، وہ بھی رکھو گھروں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل لگاتے تھے. تو آپ لوگ بھی ابھی ٹھنڈی کی موسم چل رہی ہے تو سر کے بالوں میں زیتون کا تیل لگاؤ. سنت ہے تیل لگانا. تیل لگاؤ زیتون کا. باڈی پر مالش بھی کرو زیتون کا تیل.
کھانے میں بھی زیتون کا تیل رکھو، زیتون کے دانے بھی رکھو گھر میں، وہ بھی کھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور ایک بات سنا کے بات مکمل کر دوں دینی بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تبھی سے ان کی عادت بناؤ کہ پلیٹ پوری صاف کرے۔ آج ہمارے گھروں میں پلیٹوں میں کھانا بچ جاتا ہے اور اس کو کچرا پیٹی میں ڈال دیتے ہیں، نیچے دسترخوان پر دانے گرتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا گرتا ہے، اس کو جھاڑو مار کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ کھانے کی بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے کھانے کی۔ جو دانا نیچے گر جاوے، جو روٹی کا ٹکڑا نیچے گر جائے، اس کو اٹھا لو اور اٹھا کر کے اس کو کھانے کی عادت ڈالو۔ آج دنیا میں ہزاروں مسلمان نہیں، لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جو بیچارے 2 روٹی کے محتاج ہے۔ ابھی جو وہاں حالات ہے آپ سن رہے تھے، بریڈ کی 2 سلائس 2 ٹکڑی پر 24 گھنٹے گزر رہے ہیں ایک ایک آدمی کے۔ اللہ نے ہم کو کھانے پینے کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ بس یہ چند گزارشات آپ کو کرنی تھی۔ اپنی جوان بیٹیوں پر دیکھ ریکھ رکھو، پہلی بات میں نے آپ سے کہی، ان کا ایمان برباد نہ ہو جاوے، وہ کسی لڑکے کے لفڑے میں چکر میں پڑ کر کے اپنا ایمان اپنے اخلاق برباد نہ کرے، اس کا دھیان رکھو۔ گھروں میں نمازوں کا ماحول قائم کرو، قضا نمازیں پڑھ لو، گزشتہ رمضانوں کے باقی روزے اس کی قضا کر لو۔ یہ رجب شعبان ہے کہ گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا کر لو، تاکہ اس رمضان سے روزے کا اپنا پرفیکٹ حساب چلے۔ اور یہ چند کھانے پینے کی سنت بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھی کو پسند کرتے تھے، سرکہ گھر میں ہو، زیتون کا تیل استعمال کرو، کھانا پلیٹ اور دسترخوان پر برباد نہ ہو جائے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اگر نماز کا ماحول، تلاوت کا ماحول، ذکر کا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ گھروں میں رحمت آئے گی، برکت آئے گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ طلاق بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو طلاقیں ہوتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ گھر میں نماز اور دین کا ماحول نہیں ہے، اس لیے جھگڑے اور طلاق ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز کا، تلاوت کا اچھا ماحول بناؤ گے تو انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، طلاقیں بھی نہیں ہوگی، سکون چین والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ امت کی بہن بیٹیوں کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ جو مرتد ہو گئی یا مرتد بنا دی گئی، اے اللہ ان بہن بیٹیوں کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، ہماری بیٹیوں کی دینداری اور عصمت کی حفاظت فرماؤ۔
نمازوں کا ماحول قائم فرماؤ، گھروں میں رحمت برکت نازل فرماؤ۔ اے اللہ ماں عائشہ، ماں خدیجہ، ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرماؤ، عمر میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے حفاظت فرماؤ۔ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اے پیارے اللہ قبول فرماؤ، اپنی رضا کا ذریعہ بناؤ، بے شمار خیرات وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ راستے کے ایک طرف چلے اور سیدھے اپنے گھر پر پہنچے۔